ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیوں، میں آج آپ کے درمیان پھر روز کی طرح درخشاں اردو کا سبق نمبر 32 لے کر آ گیا ہوں، اور آج آپ کے درخشاں اردو کا سبق نمبر بھی اور درخشاں اردو بھی آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے دوستو، آج آپ کو سب سے آخری سبق پڑھانے جا رہا ہوں۔ آج کا آخری سبق ہے گیت۔ گیت کو لکھے ہیں سلام مچھلی شہری۔ گیت کو لکھنے والے کے لکھنے والے مصنف کا نام کیا ہے؟ سلام مچھلی شہری۔ گیت کو کون لکھے ہیں؟ سلام مچھلی شہری لکھے ہیں۔ کون لکھے ہیں؟ سلام مچھلی شہری۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ سلام مچھلی شہری کا اصل نام کیا تھا۔ تو سلام مچھلی شہری کا اصل نام عبدالسلام تھا۔ کیا تھا؟ عبدالسلام تھا۔ مچھلی شہر جونپور۔ مچھلی شہر ایک گاؤں ہے، ایک قصبہ ہے۔ یہ کہاں ہے؟ جونپور کا ایک قصبہ ہے۔ جونپور کہاں ہے؟ یہ یو پی کے اندر ہے۔ مچھلی شہر جونپور یو پی کا ایک قصبہ ہے۔ قصبہ کہتے ہیں گاؤں کو۔ ٹھیک ہے، ان کی 1 جولائی 1921 میں پیدا ہوئے۔ سلام مچھلی شہری کب پیدا ہوئے؟ یکم کہتے ہیں ایک کو۔ اردو کے اندر یکم کے معنی کیا آتے ہیں؟ یکم ایک کو کہتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں۔ یکم ایک کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 1 جولائی 1921 میں پیدا ہوئے۔ کون؟ سلام مچھلی شہری۔ ان کے والد کا نام عبدالرزاق تھا۔ سلام مچھلی شہری کے والد کا نام کیا تھا؟ عبدالرزاق تھا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ سب ہے۔ اور دادا کا نام اسماعیل تھا۔ یعنی سلام مچھلی شہری کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبدالرزاق تھا۔ سلام مچھلی شہری کے والد کا نام عبدالرزاق تھا اور دادا کا نام اسماعیل تھا۔ انہوں نے 14 سال کی عمر میں شعر و شاعری شروع کر دی۔ سلام مچھلی شہری کتنے سال کی عمر میں؟ 14 سال کی عمر میں شعر و شاعری شروع کی۔ 1935 کے آس پاس۔ کب؟ 1935 کے آس پاس ان کی پہلی نظم ہے نرنگ خیال شائع ہوئی۔ ان کی پہلی نظم کون سی ہے؟ نرنگ خیال۔ کیا نام تھا؟ نرنگ خیال شائع ہوئی۔ ان کی بعض نظمیں ابھی یاد کی جاتی ہیں۔ بعض نظمیں جو ہیں ابھی یاد کی جاتی ہیں۔ ایسی نظمیں، بعض نظمیں جو یاد کی جاتی ہے، سلام مچھلی اور سی نظم لکھے ہیں، اس میں سے جو بعض نظم کو یاد کیا جاتا ہے، لوگ یاد کرتے ہیں، اس میں سے سڑک بن رہی ہے۔ ایک یہ نظم ہے۔ کیا ہے؟ سڑک بن رہی ہے۔ دوسری نظم ہے پیتل کا سانپ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اور پیتل کا سانپ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ یہ سلام مچھلی شہری کی یہ اور نظم ہے۔ 1944 میں، کب؟ 1944 میں دوسرا مجموعہ وسعتیں شائع ہوئی ہے۔ دوسرا مجموعہ کا نام کیا تھا؟ وسعتیں شائع ہوئی ہے، جن میں کچھ نئی اور کچھ پرانی نظمیں ہیں۔ وسعتیں جو نظم کیا نام ہے، دوسرا مجموعہ جو شائع ہوا ہے، ان میں کچھ نظمیں پرانی ہیں اور کچھ نظمیں نئی ہیں۔ ٹھیک ہے، سلام مچھلی شہری کی وفات 1973 کو ہوئی۔ کہاں؟ لاہور میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ لاہور میں ہوئی۔ تو ہم آپ کو سلام مچھلی شہری کے متعلق ان کے تعارف کروائیں کہ سلام مچھلی شہری کا اصل نام عبدالسلام تھا۔ مچھلی شہر جونپور کے اندر میں ہے، ایک قصبہ ہے۔ سلام مچھلی شہری وہیں جونپور کے اندر ایک قصبہ مچھلی شہر ہے، وہیں پیدا ہوئے۔ کب؟ 1 جولائی، یعنی 1 جولائی 1921 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالرزاق تھا، دادا کا نام اسماعیل تھا۔ 14 سال کی عمر میں سلام مچھلی شہری شعر و شاعری کرنا شروع کر دیے۔ 1935 کے آس پاس ان کی پہلی نظم جو نکلی ہے، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ نرنگ خیال۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ نرنگ خیال۔ ان کی بعض نظمیں ابھی یاد کی جاتی ہے۔ کیا کیا ہے ایسی نظم؟ بعض نظمیں جو یاد کی جاتی ہے، ان میں سے کیا کیا ہے؟ ایسی نظم میں سڑک بن رہی ہے اور پیتل کا سانپ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ 1944 میں دوسرا مجموعہ جو شائع ہوا تھا، اس کا نام تھا وسعتیں۔ اس وسعتیں کے اندر بعض نظمیں پرانی ہیں اور بعض نظمیں نئی بھی شامل کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، سلام مچھلی شہری کی وفات جو موت ہوئی ہے 1973 کو ہوئی۔ کہاں ہوئی ہے؟ لاہور کے اندر ہوئی ہے۔ اور ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق جو اہم اور امپورٹنٹ سوال ہیں، میں آپ کو وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے،
دوستو میں آپ کو سلام مچھلی کے بارے میں بتایا تھا، اب سلام مچھلی کے متعلق اس چیپٹر سے، اس سبق سے جو معروضی سوال ہے اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ سلام مچھلی شاعری کس صنفی شاعری کے شاعر ہیں؟ کس صنف شاعری کے شاعر ہیں؟ کیا کس صنف شاعری کے شاعر ہیں؟ یعنی کس قسم کے شاعر ہیں؟ مرثیہ کے شاعر ہیں یا نظم کے ہیں یا گیت کے ہیں؟ تو سلام مچھلی شاعری آپشن اے سی ہوگا، سوال نمبر اے کا آپشن سی کہ گیت کے شاعر تھے۔ جمنا ندی ہمارے ملک کے کس صوبے سے گزرتی ہے؟ یعنی آپشن دیا ہوا ہے کہ جمنا ندی جو ہے وہ کس صوبے سے ہو کر گزرتی ہے۔ صوبہ بولتے ہیں ریاست کو، اسٹیٹ کو اور راجیہ کو۔ تو جمنا ندی جو ہے یو پی صوبہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ کون صوبہ سے؟ یو پی صوبہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ تاج محل کس مغل بادشاہ نے بنوایا تھا؟ یعنی تاج محل کی تعمیر کس مغل بادشاہ نے کروایا تھا؟ تو آپشن سوال نمبر 3 کا آپشن سی ہے کہ شاہجہاں بادشاہ۔ کون بادشاہ؟ شاہجہاں۔ آکاش کا مترادف لفظ کون ہوگا؟ آکاش کا مترادف بولتے ہیں لفظ الگ الگ ہو مگر معنی دونوں کا ایک ہی ہو، اس کو مترادف بولتے ہیں۔ تو آکاش کے معنی آسمان آتے ہیں، تو آکاش کا مترادف لفظ کون ہے؟ تو آکاش کا مترادف لفظ سوال نمبر 4 کا آپشن کیا نام ہے؟ ڈی ہے، آسمان آئے گا۔ آفتاب کے معنی سورج کے آتے ہیں اور خورشید کے معنی اور افق کے معنی، سب کے الگ الگ معنی ہیں، یہاں پر مراد آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ سلام مچھلی شاعری کب پیدا ہوئی؟ تو سلام مچھلی شاعری کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سوال نمبر 5 کا آپشن اے ہے۔ سلام مچھلی کی پیدائش 1921 کو ہوئی، 1921 کو ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلام مچھلی شاعری کب انتقال ہوئے؟ تو سلام مچھلی شاعری کا انتقال کب ہوا؟ تو 1953 کو ہوا۔ کب ہوا؟ 1953 کو۔ سلام مچھلی شاعری بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ یعنی سلام مچھلی شاعری شروعات سے کس چیز کے شاعر تھے؟ تو گیت کے شاعر تھے۔ کس چیز کے شاعر تھے؟ گیت کے۔ سلام مچھلی شاعری کی جائے پیدائش ہونے کی جگہ کو بولتے ہیں۔ پیدائش کی جائے کے معنی جگہ کیا آتے ہیں؟ جائے کے معنی جگہ کیا آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جائے کے معنی جگہ اور پیدائش کے معنی پیدا۔ پیدائش کے معنی پیدا۔ تو پیدا پورا معنی لیں گے تو ہوگا پیدا ہونے کی جگہ۔ پورا معنی کیا ہوگا؟ پیدا ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ سلام مچھلی کی جائے پیدائش کہاں ہوگی؟ تو جائے پیدائش سلام مچھلی کی جونپور میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلام مچھلی کس صنف کے شاعر تھے؟ تو وہ گیت کے شاعر تھے۔ جمنا ندی ہمارے ملک کے کس صوبے سے ہو کے گزرتی ہے؟ تو یو پی سے۔ تاج محل کس بادشاہ نے بنوایا؟ تو شاہجہاں نے۔ آکاش کا مترادف کیا ہے؟ آسمان ہے۔ سلام مچھلی شاعری کی پیدائش کب ہوئی؟ 1921 کو ہوئی، 1 جولائی تھا۔ اور سلام مچھلی شاعری کا انتقال کب ہوا؟ 1973 کو ہوا۔ سلام مچھلی کس صنف کے شاعر تھے؟ تو گیت کے شاعر تھے۔ سلام مچھلی شاعری کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو جونپور کے اندر ہے۔ تو دیکھیے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے درمیان بھرپور خوب بڑے انداز میں اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ دوستو آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری PDF وغیرہ لینے کی ضرورت ہو تو آپ کو کمپیوٹرائز PDF بھی مل جائے گا۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ آج آپ کی کتاب پوری مکمل ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ آبجیکٹو کوسچن جو امتحان میں آئے گا اس کو لانے کی کوشش کروں گا، اہم امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ پھر ملتے ہیں دوستو آپ سے آئندہ کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔